ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا وہ سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سید مختار اشرف با صفات واسطے، غوث اعظم بمانے بے سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفہ نوس کشتارات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن یک نظر کن یک نظر کن سونے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ مانگنے والے منگتوں کو یوں چاہیے، اور کسی سے بھی کیوں مانگنا چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، بے دلوں بے سہاروں کا سہارا ہمارا نبی۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اور میں خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جان سہارا دیتا ہے، میں خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جان سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ایک شخص ایک راہ سے گزر رہا تھا تو اس نے رستے میں دیکھا کہ مجنوں ریت پر بیٹھ کر کے کچھ لکھ رہا ہے۔ ریت بکھری ہے اور اس پر انگلی سے کچھ لکھے جا رہا ہے، مٹائے جا رہا ہے، لکھے جا رہا ہے، مٹائے جا رہا ہے۔ اس شخص کو بڑا تعجب ہوا، اس نے قریب جا کر کے دیکھا اور چاہا کہ میں دیکھوں کہ یہ کیا لکھ کر کے بار بار مٹا رہا ہے۔ تو وہ قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ بار بار لیلا لکھ رہا تھا، مٹا رہا تھا، لکھ رہا تھا، مٹا رہا تھا۔ تو ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے پوچھا کہ مجنوں کیا بات ہے کہ تم بار بار لیلا لکھتے ہو، پھر مٹا دیتے ہو، پھر لکھتے ہو، پھر مٹا دیتے ہو، پھر لکھتے ہو، پھر مٹا دیتے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ میرا دل بڑا پریشان ہے، میں نے اپنے یار کا، اپنی محبوبہ کا کئی عرصے سے دیدار نہیں کیا، میرے پاس دل کو قرار دینے کی اور کوئی وجہ نہ رہی،
اسی لیے میں اپنے محبوب کا نام ریت پر بار بار لکھتا ہوں، میرے دل کو قرار حاصل ہوتا ہے، اور پھر مٹا دیتا ہوں، میرے دل کو قرار حاصل ہوتا ہے۔ وہ دیکھنے والا اس لیے تعجب میں نہیں تھا کہ یہ نام لکھ لکھ کر کے مٹا دیتا ہے، بلکہ دیکھنے والا تعجب میں اس لیے تھا، اگر مجنوں کو لیلا کا نام اتنی تسکین دے سکتا ہے، اگر مجنوں کو لیلا کا نام اتنا سکون دے سکتا ہے، تو جب غلامان مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہوں گے تو ان کے دلوں کو کتنا قرار حاصل ہوتا ہوگا۔ جب مصطفیٰ کے چاہنے والے عشق و عقیدت کے ساتھ مدینے کی جانب لو لگا کر کے رسول اکرم کو پکارتے ہوں گے تو ان کے دل کو کتنی تسکین حاصل ہوتی ہوگی۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ مدعا تو یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ پر درود پڑھنے سے سکون ملتا ہے، اگر مصطفیٰ کریم کو پکارنے سے عقیدے کے مطابق سکون ملتا ہے، تو کوئی ہجرت کی اس شب کا ذکر کر کے بتائے جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات شیر خدا کو اپنے بستر پر لیٹایا تھا۔ کوئی بتائے اگر سیدہ خاتون جنت کی چادر اطہر یہودی کے ہاتھ میں آ جائے تو پروردگار سیدہ کی چادر کے صدقے ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے، تو علی کے مقدر کتنے اعلیٰ ہوں گے کہ ہجرت کی شب مصطفیٰ نے کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے بستر پر خود اپنے یار مولا شیر خدا کو اپنے بستر پر سلایا تھا۔ اور سوچیں اگر علی کو مصطفیٰ کے بستر پر لیٹ کر اتنا سکون ملتا ہے، اسی لیے کسی نے علی سے پوچھا تھا، علی بتائیں تو صحیح وہ کون سی رات ہے جب آپ سب سے زیادہ سکون سے سوئے ہوں گے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے آپ نے جنگوں میں بڑے دشمن کمائے ہیں، لوگوں نے نام کمایا، مگر آپ نے اتنے سر قلم کیے کہ خاندان کے خاندان آپ کے دشمن ہیں۔ علی آپ کے دشمن بڑی کثیر تعداد میں موجود ہیں، کیا ایسا ہے کہ آپ بھی کسی رات کو سکون سے سوئے ہو؟ مولا شیر خدا نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میرے پاس ایسی کوئی رات نہیں، بلکہ علی مسکرا کر کے کہنے لگے کہ ہاں ایک رات ایسی ہے، علی اس رات میں ایسا سویا ہے، ایسی نیند علی کو اس رات میں میسر آئی ہے، زندگی بیتی جا رہی ہے مگر علی کو ویسی نیند دوبارہ نصیب نہیں ہوئی۔ پوچھنے والے نے اشتیاق سے پوچھا، علی بتائیں تو صحیح وہ رات کون سی تھی، ہمیں بھی تو معلوم ہو علی وہ رات کون سی تھی۔ مولا شیر خدا اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، کیا تمہیں رسول کی ہجرت کا وقت یاد ہے؟ وہ کہنے لگا، علی بالکل یاد ہے۔ کہا کیا تمہیں وہ منظر بھی یاد ہے جب کفار تلوار لیے حضور کے حصار میں کھڑے تھے؟ کہا علی مجھے وہ منظر بھی یاد ہے۔ کہا کیا تمہیں وہ منظر بھی یاد ہے کہ جب یہودیوں نے چادر ہٹائی تھی، جب کفار نے چادر ہٹائی تھی تو ارادہ یہ تھا کہ اس چادر کے نیچے محمد ہوں گے، اور ہوں گے تو استغفر اللہ معاذ اللہ ہم ان کو قتل کر دیں گے، مگر جب انہوں نے چادر اٹھائی تو نبی کو نہیں بلکہ علی کو پایا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، علی مجھے وہ وقت بھی یاد ہے۔ مولا شیر خدا فرماتے ہیں، علی اس رات جیسا سویا تھا ویسی نیند علی کو دوبارہ نہ آئی۔ اب پوچھنے والا حیرت میں تھا کہ حضور میں پوچھتا کچھ ہوں، آپ بتاتے کچھ ہیں۔ میں نے نہیں پوچھا کہ آپ سب سے زیادہ خوف زدہ ہو کر کے کب سوئے، حضور میں نے تو نہیں پوچھا اب سب سے زیادہ ڈر کے عالم میں کب سوئے، اب سب سے زیادہ ٹینشن ڈپریشن میں کب سوئے، میں نے تو پوچھا اب سب سے زیادہ سکون سے کب سوئے۔ تلواروں کے سائے میں بھی کوئی بھلا چین سے سو سکتا ہے؟ کفار نے حصار کر رکھا تھا کہ قتل کر دیں گے، ایسے عالم میں بھی کوئی چین سے سو سکتا ہے؟ اب شیر خدا پلٹ کر کے کہتے ہیں، سائل سن، کائنات بدل سکتی ہے، مشرق و مغرب الٹ پلٹ سکتے ہیں، مگر میرے کریم کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ لفظ واللہ نہیں پلٹ سکتے۔ میرے آقا نے علی کو بستر پر لیٹانے سے قبل کہا تھا، علی تم سو گے بھی اور صبح اٹھو گے بھی، اگر اٹھ جاؤ تو یہ امانت فلاں فلاں شخص کو دے کر کے آ جانا۔ علی کا تو یہ عقیدہ تھا، علی کا اس بات پر ایمان تھا تاکہ علی کو کبھی بھی موت آ سکتی ہے، مگر آج کی رات قدرت بھی علی پر اتنا کرم کرے گی کہ علی کو آج کی رات موت نہیں آ سکتی۔ اسی لیے شاعر نے پلٹ کر کے کہا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ مصطفیٰ والوں کے پاس زمینیں ضرور کم ہوں گی مگر کسی بھی دور میں ان کے پاس جگر کی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہی، مگر کہن میں یہ رہا تھا کہ جب مصطفیٰ کا نام فقط دیوانوں کو اتنا سکون دیتا ہے تو ذرا دل لگا کر کے ایک دفعہ سوچے تو صحیح، تلواریں ایک طرف مگر مصطفیٰ جان رحمت کا بستر ایک طرف، موت کی شدت ایک طرف مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم جس بستر سے ٹچ ہوتا تھا وہ مبارک بستر ایک طرف۔ علی کو ایسی سکون کی نیند مصطفیٰ جان رحمت کے بستر پر آئی۔ اب اور آگے بڑھ کر کے ایک بات کہوں،
اگر حضور کا نام اتنا سکون دیوانوں کو دیتا ہے، اب آپ اپنے دل کو سنبھالیے گا، میں اگلی بات جو کہنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر حضور کا نام دیوانوں کو اتنا سکون دیتا ہے، چاروں طرف تلواریں منڈرا رہی ہوں، چاروں طرف قاتل تلوار لے کر کے موت کا انتظار کر رہے ہوں، اس وقت اگر علی کو بستر مصطفیٰ پر بھی سکون آ سکتا ہے تو اب ایک نگاہ کوئی یار غار کی طرف اٹھا کر کے دیکھے اور کوئی یہ بتائے اگر علی کو تلواروں کے سائے میں بھی مصطفیٰ کے بستر پر سکون آ سکتا ہے تو جب غار میں مصطفیٰ جان رحمت ابو بکر کے پیر پر سر اقدس رکھ کر کے سو رہے ہوں گے اور ابو بکر اس وقت مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کر رہے ہوں گے، کوئی تاریخ رقم کر کے بتا نہیں سکتا، اگر علی کو تلواروں کے سائے میں بھی سکون مل سکتا ہے تو ابو بکر کو پھر غار کے اندر حضور کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر کے کتنا سکون مل رہا ہو۔ ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح، اس وقت کو ذہن میں لا سکتا ہے کوئی؟ میں کہتا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر کا پاؤں ہلنے کو تیار نہیں تھا؟ تو دل جواب دینے لگتا ہے کہ علی کو بستر مصطفیٰ نے اتنا سکون دیا تھا کہ علی کو تلواروں کی پرواہ نہیں تھی، اور حضور کے چہرے نے ابو بکر کو اتنا سکون دیا تھا کہ ابو بکر کو سانپ کی اور پیر کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ سکون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہیں۔ حضرت ابو بکر، پھر اس غار میں ایک کمال اور یہ ہوا، اگر کسی چیز کا خطرہ ہمیں لاحق ہو، اگر کسی چیز کا کسی خطرے کا اندیشہ آپ کو اور ہم کو لاحق ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ اپنے حواس کھو دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس مائک میں کرنٹ آ رہا ہو یا دوران بیان آپ پنکھے کی کیفیت کو دیکھیں کہ معلوم چلے گرنے والا ہے تو آپ آرام سے تسلی سے اور پرسکون ہو کر کے نہیں کہیں گے کہ حضرت آپ جلدی جلدی دور ہو جائیں پنکھے سے، ایسا نہ ہو کہ گر جائیں، بلکہ جہاں تک ممکن ہوگا جلدی سے ایک ہاتھ پکڑ کر کے دور کر لیں گے تاکہ یہ خطرہ آپ کو اور ہم کو بچا سکے۔ یا اگر مائک میں کرنٹ آ رہا ہو تو آپ آرام سے تسلی سے میرے القابات کا ذکر کر کے نہیں کہیں گے امام صاحب قبلہ آپ برائے کرم مائک کے پاس مت جائیے گا، بلکہ فوراً چلا کر کے کہیں گے کہ مائک میں کرنٹ ہے تاکہ اس خطرے سے بچایا جا سکے خود کو۔ مگر ابو بکر کی محبت کو دیکھے تو صحیح، واللہ ان کی محبتوں کی کوئی سیما مقرر نہیں، ان کے عشق کی کوئی حد متعین نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھ سے جب آنسو ٹپک کر کے چہرہ مصطفیٰ پر آ گرا، جب حضرت ابو بکر کی آنکھیں اشک بار ہونا شروع ہوئی تو مصطفیٰ جان رحمت بیدار ہوئے اور میرے کریم آقا نے اٹھ کر کے پوچھا ابو بکر تمہیں کس چیز نے رلایا؟ حضرت ابو بکر فوراً نہیں کہنے لگے یا رسول اللہ میرا پیر زہر آلود ہو چکا ہے، بلکہ حضرت ابو بکر فوراً نہیں بول اٹھے آقا مجھے سانپ ڈسنے لگا ہے، بلکہ جب میرے کریم آقا نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو بکر، اے میرے غار کے یار تمہیں کس بات نے رلایا ہے؟ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ لطفت یا رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ اس وقت بھی جان نثاری کا عالم دیکھیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بنا مصطفیٰ کے آرام کا خیال کیا، اور جب حضور نے استفسار فرمایا تو یہ نہیں کہا کہ آقا مجھے تو سانپ نے ڈس لیا، بلکہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ آقا ابو بکر کے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار کہا کرتے تھے اے کاش ایسا ہو جائے مجھے ابو بکر اپنی ایک نیکی دے دے تو میں اپنی تمام زندگی کی نیکیاں ابو بکر کو دینے کو تیار ہوں۔ حضرت عمر بار بار کہا کرتے تھے اے کاش ایسا ہو جائے ابو بکر بس وہ ایک رات کی نیکی عمر کو دینے کے لیے تیار ہو جائے، میں عمر اپنی تمام عمر کی نیکیاں اپنی تمام عمر کی نیکیاں ابو بکر کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ لوگ حضرت عمر سے پوچھا کرتے تھے عمر بتائیں تو صحیح کہ آپ کو کس نیکی کی طلب ہے، آپ کو کس نیکی کی چاہت کے ابو بکر سے آپ خواہش رکھتے ہیں؟ حضرت عمر کہا کرتے تھے بس وہ غار والی نیکی اگر ابو بکر کی مل جائے تو عمر کا بیڑا پار ہو جائے، اگر وہ غار والی نیکی ابو بکر کی عمر کو مل جائے تو عمر کے وارے نیارے ہو جائیں۔ یہ ان تمام حضرات کا شوق ہوا کرتا تھا، اتنی نیکیاں کر چکے تھے،
خود میرے سرکار فرما چکے تھے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، خود میرے سرکار فرما چکے تھے جن کی جنت کا کنفرمیشن خود میرے سرکار نے فرمایا ہو، 10 صحابہ کے نام گنائے جن میں دوسرا نام حضرت عمر کا بھی ہے، مگر اس کے باوجود ان لوگوں کو ایسی نیکیوں کی طلب ہوا کرتی تھی کہ وہ نیکیاں نامہ اعمال میں امتیازی حیثیت رکھا کرتی ہوں۔ ان تمام تر چیزوں کے باوجود ان حضرات کو نیک اعمال کی طلب ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ حضرت عثمان کے لیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے ایک موقع پر میرے سرکار نے فرمایا اگر آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے تو میں محمد اس بات کا شاہد ہوں کہ عثمان جنتی ہے، اگر آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے تو میں محمد عثمان کو بشارت دیتا ہوں کہ عثمان جنتی ہے۔ مگر اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنی زندگی کو کس طرح علم دین سیکھنے میں اور ہم تک پہنچانے میں اپنی زندگی کو صرف رکھا، بلکہ صرف صرف ہی نہیں رکھا، قیامت تک کے لیے اپنی زندگی کو آپ کے اور ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کر کے دکھایا۔ وہی حضرت عثمان فرماتے ہیں اگر کوئی شخص وضو کر کے گھر سے نکلے اور اچھی طرح طہارت حاصل کر کے مسجد کی طرف چلے، مسجد پہنچ کر کے اگر امام کے پیچھے نماز ادا کرے تو پروردگار اس کے تمام گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ گھر سے اچھی طہارت حاصل کر کے نکلے اور امام کے پیچھے پہنچ کر نماز ادا کرے تو پروردگار اس کے گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اب کوئی ایک لمحے کے لیے ذرا غور تو کرے، جب بندہ مومن سجدے میں گر کر کے اپنے رب کو پکارتا ہو اے مالک میرا تیرے سوا ہے کون، میں تو تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ بندہ کوئی پریشانی لے کر کے رب کے حضور حاضر ہو اور پروردگار عالم اپنے اس بندے کو خالی دامن لوٹا دے، یہ واللہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی شدت قلب سے پروردگار کو پکارے تو صحیح، کوئی دل کی کیفیت اور شدت کے ساتھ اپنے آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں اگر آپ نماز کی پابندی نہ کریں گے، اگر ہم لوگ نمازیں اسی طرح قضا کرتے رہیں گے تو اپنے مسائل کسی بابا کے پاس لے کر کے چلے جائیں، اپنے مسائل کسی بھی ٹوٹکے سے حل کرنے کی کوشش کر لیں، آپ کی زندگی گزرتی رہے گی مگر آپ کے مسائل بجائے کم ہونے کے بڑھتے ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رات کی تاریکی آتی ہے تو مسجد پروردگار عالم کی بارگاہ میں خود مسجد شکایت کرتی ہے مالک آج جن جن لوگوں نے مجھے ویران کیا میں تجھ سے عرض کرتی ہوں التجا کرتی ہوں تو ان لوگوں کے گھر ویران کر دے۔ مالک آج جس نے میرے اندر آ کر میرے دربار میں حاضری نہیں دی، جس نے مجھے ویران کیا، میں تیرا گھر ہونے کی حیثیت سے تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ تو ان کے گھروں کو بھی ویران کر دینا۔ اب بتائیں کتنے افسوس کا مقام ہے، ہمارے سامنے حضور اکرم سے لے کر کے اب تک کی ہماری قربانیوں کی تاریخ موجود ہے، اب تک اتہاس گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے، اتہاس ساکشی ہے، ہمارے پاس قربانیوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست موجود ہے، مگر افسوس اور رونے کا مقام تو یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو سنا بہت مگر کبھی اپنے ذہن کو اپنے دل کو اس طرف نہیں لائے کہ اس پر چاہیے۔ آپ دنیا کی کسی کامیابی کو کر کے دیکھیں، آپ کو بذات خود اس کامیابی کی طرف جانا پڑے گا۔ اگر آپ ڈاکٹر بننے کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ کو اپنا سٹرگل خود کرنا پڑے گا، اگر آپ انجینئر بننے کی تمنا رکھتے ہیں تو آپ کو اپنی منزل مقصود کی طرف خود قدم بڑھانے ہوں گے۔ میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتا مگر آپ دنیا کی کسی بھی کامیابی کو اٹھا کر کے دیکھیں، شروعات آپ سے ہی ہوگی تو بات بنتی نظر آئے گی، مگر پروردگار عالم نے بندہ مومن کے لیے نماز ایسی کامیابی رکھی شروعات کہیں اور سے نہیں بلکہ خود اس کے گھر سے صدا کی صدا سے ہوتی ہے، حی علی الفلاح کی صدا سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی کامیابی آپ کو پکار کر کے نہیں کہے گی کہ میری طرف آؤ، مگر پروردگار عالم نے نماز فرض کر کے بھی اتنا احسان بندے پر کیا کہ 5 وقت کی پابندی لگائی، خود کامیابی پکار کر کے آپ کو کہتی ہے کہ آؤ میری طرف، میں کامیابی ہوں، آؤ نماز کی طرف، میں ہی تمہارے لیے کامیابی ہوں۔ آپ تمام تر پیسہ زندگی کا خرچ کر کے بھی، آپ تمام زندگی کی کمائی لگا کر کے بھی منزل کی طرف کسی چیز کی پرواہ کیے بنا بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پروردگار نے جس عبادت کو ہم پر فرض رکھا اس کی ذات بے نیاز ہے، وہ چاہے تو تمام تر زندگی کی عبادتوں کو منہ پر مار دے، اس سے کوئی سوال کرنے کی حیثیت و وسعت نہیں رکھتا، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا مالک تو نے میری، اگر اس
نے ہماری کمزوری کو بھی مد نظر رکھا، اس پروردگار عالم نے ہماری کمزوری کا بھی خیال کیا اور اتنا احسان کیا کہ اگر بندہ کسی چیز کی وجہ سے بھٹک جائے، اگر بندے کا ذہن بھولنے کی خطا پر بیٹھے تو اسے حی علی الصلاۃ کی صدا سن کر کے یاد آ جائے کہ میرا رب مجھے اپنے در کی طرف بلا رہا ہے، اسے حی علی الفلاح کی صدا سن کر کے یاد آئے کہ یہ وقت اب کسی اور کام کو کرنے کا نہیں، بلکہ یہ وقت تو اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا ہے، یہ وقت تو اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے اس کو منانے کا ہے، یہ وقت تو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر کے اس کی تعریف و حمد بیان کرنے کا ہے۔ مگر افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے، میری قوم کے پاس ہوٹل پر بیٹھ کر چائے پینے کے وقت 25 مسائل پر گفتگو کرنے کا وقت ہے، مگر مؤذن حی علی الصلاۃ کی صدا بلند کرتا رہے، حی علی الفلاح کی صدا بلند کرتا رہے، مگر دل جواب دے تو وہ کب چھوٹے اور قدم مسجد کی طرف آنے لگے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، ایک بات دل پر ہاتھ، اگر ڈاکٹر کہتے کہ آپ کے جسم کا یہ عضو خراب ہو چکا ہے، آپ کا یہ ایک ہاتھ خراب ہو چکا ہے، بطور مجبوری ہمیں آپ کے اس ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا، ہم نے اپنی تمام حاصل کیا ایک ہی لمحے میں ڈاکٹر کو سب کا سب سپرد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور عرض اتنی کرتے ہیں کہ کسی طرح سے میرے جسم اور ان سانپ کی طاقت کا عالم یہ ہوگا، اگر وہ سانپ چلتے چلتے صرف پونچھ اپنی کسی پہاڑ سے لگا دے تو اس کی پونچھ کی ضرب کی وجہ سے، اس کی پونچھ کی مار کی وجہ سے پورا کے پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہی گنجے سانپ بے نمازی کی قبر میں بھی مسلط کیے جائیں۔ اب بتائیں ہمارے نازک بدن میں کہاں اتنی طاقت اور کہاں اتنی وسعت کہ ان سانپوں کو پونچھ مارے گا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اگر وہی سانپ آپ کے اور ہمارے نازک بدن پر ڈنک مارے گا تب کیفیت کیسی ہوگی؟ جب وہ ڈسنا شروع کرے گا تو تب ہمارے نازک بدن کی کیفیت کیسی ہوگی؟ ہم نے جہنم کو مذاق سمجھ رکھا، کیا اس لیے جی رہے ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں؟ سید آل رسول میاں اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ جہنمی کو جہنم میں ایک دن کے اندر، فقط ایک دن کے اندر، ایک دن کے اندر 70,000، اگر دنیاوی آگ میں کوئی ایک دفعہ جل جائے تو اس کو نہ جانے کتنے کتنے دن ICU میں رکھا جاتا ہے تاکہ کسی طرح اس کی جان بچ جائے، مگر جہنمی کو ایک دن کے اندر 70,000 دفعے جلایا جائے گا، جل کر کے سڑ کر کے تمام تر چمڑی پگھل جائے گی، تمام انسان پگھل جائے گا، اسے دوبارہ پہلے کی طرح زندہ کیا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر جلایا جائے گا۔ بے نمازی کو فرشتے قبر میں، بے نمازی کو فرشتے جہنم میں ایسے ہتھوڑے مار رہے ہوں گے۔ یہ تمام تر عذاب اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے دل پر جو لگا میل ہے وہ کسی ضرب سے اترے، وہ کسی طرح ہمارا دل اس بات پر مائل ہو کہ ہم اپنے رب کو بھول بیٹھے ہیں، ہم اس طرح جی رہے ہیں جیسے واللہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، جبکہ موت آئے گی تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، موت آئے گی تو ایک لمحے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ آج دیکھیں نا قبرستان کتنے ایسے جوانوں سے بھرا پڑا ہے جن کا یہ گمان تھا کہ ابھی زندگی تو بڑی لمبی ہے، قبرستان کتنے ایسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے جن کی شادیوں کے لیے گھوڑی چڑھنی تھی، جو گھوڑی چڑھنے کے قریب تھے مگر صبح کے وقت ان کے جنازے اٹھائے گئے۔ آج کتنے لوگ قبرستان میں ایسے مدفون ہیں جن کا یہ خیال تھا کہ اس جمعے سے نماز شروع کر دیں گے یا اس رمضان سے نماز شروع کر دیں گے، موت نے ان کو ایک دن کی بھی مہلت نہیں دی۔ اپنے کسی بھی گناہ کو اس بات پر مسلسل جاری نہ رکھیں تاکہ ان قریب میں اس گناہ سے توبہ بھی کر لوں گا۔ ایک مشہور ترین ایک شہر کا واقعہ ہے، ایک شخص سنتوں کا پابند تھا، اس نے جوانی ہی میں داڑھی بھی سجا رکھی تھی، مگر جب اس کی شادی کا وقت قریب آیا تو تمام گھر والے اس بات پر ضد کرنے لگے، کہا کہ بس شادی کے وقت تم اپنی داڑھی ہٹوا لو۔
ہم تم سے ضد نہیں کریں گے، شادی کے بعد تم دوبارہ رکھ لینا۔ اس نے پہلے تو منع کیا، مگر کہیں نہ کہیں گھر والوں کی بات اس کے دل میں سرایت کر گئی۔ اس کو بھی یہ خیال آنے لگا کہ صرف چند دنوں کی ہی تو بات ہے، ہٹوا لیتا ہوں، یہ تو گھر کی کھیتی ہے، پھر آ جائے گی۔ اسی خیال میں تھا کہ نکاح سے 2 دن پہلے جا کر کے داڑھی کو صاف کروا لی۔ اب وہ دکان سے جب داڑھی کو صاف کروا کر کے نکلا ہی تھا، ابھی دکان اور گھر کے بیچ میں تھا کہ ایک ٹرک سے ایسی ٹکر لگی کہ اس کی موت ہی واقع ہو گئی۔ اب بتائیں، اس نے اپنے تمام تر زندگی کے عمل کو، جس نے جوانی ہی میں داڑھی کو چہرے پر سجا لیا تھا، کیا وہ قبر میں اب حضور کو یہ کہہ کر کے منہ دکھائے گا کہ میں نے فقط شادی کے لیے آپ کی سنت کو چہرے سے اتار دیا تھا؟ اگر قبر میں حضور ہی نہیں آئے تو سوچیں آپ پھر ہمارا وہاں ہے کون؟ گھر والے تو دفنانے کے بعد آپ کی میراث پر بات کرنا شروع کریں گے کہ بیٹی کو کتنا دینا اور بیٹے کو کتنا دینا، میرا فلاں قرض اس وقت میں نے اس کو اتنا دیا تھا، میرا قرض بڑا بیٹا ادا کرے گا کہ چھوٹا بیٹا ادا کرے گا۔ آپ کے جانے کے بعد تو گھر کی طرف سے یہ سب مسائل چھڑنا شروع ہوں گے۔ کون اس پر بات کرے گا کہ ہم 10 قرآن پاک پڑھ کر کے اور اپنے والد کی روح کو اصال کرتے ہیں؟ کون اس بات پر راضی ہوگا کہ ہم ایک بندے کو ہمیشہ کے لیے اپنے والد کی قبر پر ایک پارہ پڑھنے کے لیے متعین کرتے ہیں؟ کون اس بات پر راضی ہوگا کہ تمام تر تسبیحات، سوالات، کلمات پڑھ کر کے مزید ان کی روح کو اصال کرتے ہیں؟ قبر میں فقط ایک ہی تو ذات ایسی ہے جس سے ہماری تمام کے تمام امیدیں وابستہ ہیں۔ اگر کوئی گناہ ایسا ہو گیا اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا، خدا نہ کرے، اگر جانے یا انجانے میں کوئی گناہ ایسا ہو گیا کہ اس کی بدولت حضور نے ہماری قبر میں آنا بھی گوارا نہ کیا، تو بتائیں قیامت تک پھر وہاں بچانے والا ہے کون؟ اگر کوئی گناہ ایسی خطا سرزد ہو گئی جو حضور کے دل پر گنا گزرا، جو حضور کے قلب اطہر پر بھاری ہوا، اور حضور نے ہماری قبر میں آنے ہی کو ترک فرما دیا، تو پھر قیامت تک اس اندھیرے کو اجالے میں بدلنے والا ہے کون؟ سوچیں، اگر ایک شخص کو کہہ دیا جائے کہ ایک روم میں تمہیں چند سال کے لیے رہنا ہے، اے سی، کولر، فریج، تمہاری ضروریات کی تمام تر چیزیں تمہیں دے دی جائیں گی، کتنے عرصے ایسا شخص ایک ہی روم میں پیک رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ تو پھر سوچیں، اگر قبر میں اجالے نہ ہوئے تو قیامت تک وہاں رہنا کیسے ممکن ہو سکے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ہم پر کتنے احسان ہیں۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں جہاں حضور نے ہمیں بھلا دیا ہو۔ اگر حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا سجدہ دنیا میں آنے کے بعد فرمایا تو سجدے میں بھی رب کی تسبیح کے بعد کسی کو یاد رکھا تو وہ ہم بدکار گناہگار تھے۔ حضور نے وہاں بھی فرمایا تھا رب ہب لی امتی۔ جیسی معراج حضور کو عطا ہوئی ویسی معراج قیامت تک نہ کسی کو ملی نہ ملے گی۔ معراج کے وقت بھی جب حضور علیہ السلام براق پر سوار ہو رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت جبریل نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے حضور کو کسی بات کی پریشانی ہے۔ جب حضرت جبریل نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، کیا کسی بات نے آپ کو اس وقت بھی پریشان کیا ہے؟ دیکھیں، معراج ہونے جا رہی ہے، حضور کو رب کعبہ کی زیارت کے لیے لے جایا جا رہا ہے، حضور کو جنت دکھائی جائے گی، ساتوں آسمان کا مہمان محبوب رب خدا ہے، مگر اس وقت بھی جب حضرت جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کسی بات نے آپ کو پریشان کیا ہے، میرے حضور فرمانے لگے اس بات کا ڈر ستاتا ہے کہ ایسا نہ ہو میں معراج کے لیے آسمانوں پر جاؤں اور گناہوں کی وجہ سے میری امت کو یہاں ہلاک کر دیا جائے۔ زندگی کا کون سا مرحلہ ہے جس میں حضور نے ہمیں بھلا دیا ہو، حضور نے ہمیں فراموش کر دیا ہو؟ بلکہ یہاں تک روایات میں آتا ہے، صحابی کا نام میرے ذہن میں نہیں، مگر بتاتے ہیں کہ جب حضور کو روضہ انور کے اندر، جب حضور کو قبر انور کے اندر اتار رہے تھے، صحابی کہتے ہیں میں بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جسے یہ سعادت حاصل ہوئی، مگر جب حضور کو رکھنے لگے تو میں نے دیکھا کہ حضور کے لب اس وقت بھی کچھ حرکت فرما رہے ہیں۔ تو میں شوق سے حضور علیہ السلام کے لبھائے مبارکہ کے پاس کان لے کر کے گیا تو میں نے سنا کہ حضور کے لبوں پر اس وقت بھی جاری تھا کہ اے پروردگار میری امت کو بخشش فرما دے، مالک میری امت کی شفاعت فرما دینا۔ زندگی کا کون سا مرحلہ ہے جس میں حضور نے ہمیں فراموش فرما دیا ہو؟ اگر ہم کاروبار کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں بھی 3 دن گھر سے دور جائیں تو ہم صبح بھی گھر پر کال کرتے ہیں، شام بھی گھر پر فون کر کے خیریت لیتے ہیں،
بچے کیسے ہیں، امی کیسی ہے، ابو کیسے ہیں، میرے بھائی بہن کیسے ہیں۔ ہم 3 دن کے لیے بھی گھر والوں سے دور جائیں تو ہمیں ان کی خیر خیریت کی فکر لاحق ہوتی رہتی ہے۔ مگر سوچیں تو صحیح ایک لمحے کے لیے، جب حضور علیہ السلام کو اس بات کی پریشانی لاحق ہوئی کہ ایسا نہ ہو میری امت کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، تو تمام تر رشتہ داروں کو، تمام تر اقربا کو چھوڑ کر کے، حتیٰ کہ مدینہ چھوڑ کر کے ایک پہاڑ کی غار میں 3 دن تک مسلسل روتے رہے۔ کیا حضور علیہ السلام کو فاطمہ کی فکر نہیں تھی؟ کیا حضور علیہ السلام کو حسنین کریمین کی فکر نہیں تھی؟ کیا حضور کو جان سے زیادہ چاہنے والے جانثار صحابہ کی فکر نہیں تھی؟ سب کی فکر تھی، مگر امت کی اس قدر فکر تھی کہ میرے حضور نے 3 دن کے لیے سب کو چھوڑ دیا تھا، اور 3 دن تک ایک پہاڑ کی کوہ میں مسلسل رو رو کر کے کہتے رہے، آنکھیں اشک بار کر کے کہتے رہے، اے مالک میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، میری امت کی بخشش فرما دینا۔ حتیٰ کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو جب صحابہ لے کر کے آئے، صحابہ تمام تر کوششیں کر چکے کہ حضور کسی طرح سجدے سے سر اٹھا لے، میرے کریم آقا کسی طرح سجدے سے سر اٹھا کر کے اپنا چہرہ زیبا دکھا دے۔ تمام تر کوششیں جب صحابہ کی سفل نہ ہو سکی تو کسی نے کہا فاطمہ کو لے آؤ، حضور اپنی جگر کے ٹکڑے کی آواز سنیں گے تو ممکن ہے سر سجدے سے اٹھا دیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آ کر کے عرض کیا، ابا حضور سر اٹھا دیں، تمام مدینہ آپ کے نہ ہونے سے پریشان ہے، حسنین کریمین آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کے پیار کے لیے پریشان ہے۔ مگر اس وقت بھی میرے حضور کو اپنی بیٹی کی صدا سنائی دیتی رہی، مگر زبان اس بات پر اصرار کرتی رہی، رب حبلی امتی، رب سلم امتی۔ کیا حضور کو اپنی خاندان کی، اپنے پریوار کی پرواہ نہیں تھی؟ مگر اندازہ لگائیں کہ امت کی کس قدر پرواہ تھی۔ کیا حضور کی محبت کا یہ صلہ آپ نے اور ہم نے دینا ہے کہ اذانوں کی آواز کو فراموش کر کے اپنی منزلوں کی طرف جانا ہے؟ کیا حضور کی محبت کا یہی صلہ ہم نے دینا ہے کہ حضور نے تو نکیلے پتھروں پر بھی سجدے کر کے ہماری شفاعت کی التجائیں کی، اور ہم رات رات بھر باہر رہ کر کے ایسے ایسے گناہ میں ملوث رہیں گے کہ کل بروز قیامت جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا تو حضور کو دیکھ کر کے سنانے کی بھی جرت نہیں ہوگی۔ کیا حضور نے براق پر بیٹھ کر کے بھی، براق پر سوار ہوتے ہوئے بھی ہماری فکر کو مد نظر رکھا، ہماری فکر کو اپنے مبارک ذہن، اپنے مبارک قلب میں رکھا؟ کیا اس محبت کا یہ صلہ دینا ہے کہ ہم جوئے کے اڈوں کو آباد کریں گے، سود خوری کو اب بھی اپنا دھندا بنا کر کے رکھیں گے، سود کے پیسوں سے اپنے بچوں کا پیٹ بھریں گے؟ آپ ان بچوں سے پھر وفا کی امید بھی رکھتے ہیں؟ کیا حضور علیہ السلام نے 3 دن کے لیے تمام تر گھر پریوار رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے آپ کی اور ہماری مغفرت کی دعائیں کی، آپ کی اور ہماری مغفرت کے لیے التجائیں کی؟ کیا اس محبت کا یہ صلہ دینا ہے کہ اسی مصطفیٰ کی سنتوں کو پش پشت ڈال دینا ہے، اسی مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو پامال کر دینا ہے؟ چہروں پر یہودیوں کی علامتوں کو سجانا منظور ہے، بال نہ جانے کس کس طرح کے کٹوانا منظور ہے، اپنے 10 سالہ بچے کو یہ نہیں بتاتے کہ شریعت نے تجھ پر نماز فرض رکھی ہے، مگر نائی کی دکان لے جا کر کے باپ خود ایسے بال کٹوا کر کے لاتا ہے کہ بڑا ہونے کے بعد یہ بھی یہودیوں کی علامت بنتا نظر آئے گا۔ اپنے 10 سے 12 سال بچے کو یہ نہیں بتاتے کہ سوتے وقت مصطفیٰ پر درود پڑھ کر کے سویا کر، مگر ٹی وی پر گانے چل رہے ہوں، بچہ چینل چینج کر دے تو کہتے نہیں وہ گانا لگا، وہ اچھا آ رہا تھا۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، یہ ہمارے گھروں کی کہانیاں بتا رہا ہوں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام تر چیزوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، جتنی باتیں کہی گئی، سنی گئی، ان پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے یا سننے میں کسی طرح کی کوئی غلطی واقع ہوئی ہو تو پروردگار اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے، بالخصوص ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام